جب کہ زین العابدین ابن امام جب کہ زین العابدین ابن امام قافلہ اہل حرم کا لے چلے تا ملک شام راہ میں پوچھا کسی نے سر یہ ہے کس کے تمام سب سروں کا پیشوا شیر خدا کا پوت ہے میرے کاندھے پر سکینہ پیاسی کاٹا بوت ہے جب کہ زین العابدین صلوات رن میں جب آن ہوئے بے کس کی سواری آئی رن میں جب آن ہوئے بے کس کی سواری آئی لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی اٹھ میرے لالی مشتاق تمہاری آئی دیکھو کہ شان سے اماں ہے تمہاری آئی نہ تو حوض ہے نہ میں ملنا ہماری بیٹا ننگے سر اٹھ پر اماں ہے تمہاری بیٹا تم کو 18 برس پالت کر کے خدمت کام تم آؤ گے جب آئے گی ہم پر آفات آئے آفت تو گلا اپنا کٹایا بیٹا آپ آفات سے چھٹے ماں کو پھنسایا بیٹا رن میں اللہم صلی علی محمد وآلہ
عزیز و آجیے نئے رنگ ہے زمانے میں عزیز و آجیے نئے رنگ ہے زمانے میں علی کی بیٹیاں جاتے ہیں قید خانے میں بندھی ہے ایک رسال ان بے کسوں کے شالوں میں اٹھائے لاکھوں علم تاب شام میں نہ چین پائے نہ سوئے نہ عبدان نہ ملا تو شام میں ٹوٹا تھا قید خان نہ ملا عزیز و آجیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات قول محمد وآل محمد عزیزان محترم، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور چونکہ ایام فاطمیہ جس میں دو روایت، ایک 75 دن اور ایک 95 دن، شہزادی کونین وفات رسول کے بعد 75 یا 95 دن حیات رہی، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی۔ بس ضروری یہ ہے کہ ایام فاطمیہ کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ یہ بات میں گزشتہ سال بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اپنے ہی لوگ، کہ مولانا صاحب آخر ضرورت کیا ہے اتنا زیادہ ایام فاطمیہ برپا کرنے کا؟ پہلے تو اتنا نہیں ہوتا تھا، اب کیا سبب ہے؟
تو عزیزان محترم، ضروری اس وجہ سے ہے کہ دنیا نے ابھی شہزادی کونین کے قاتلوں کو پہچانا نہیں ہے۔ اتنا عام کر دیں جس طریقے سے محرم عام ہے، ذکر امام حسین اتنا عام ہو گیا کہ اپنا تو اپنا غیر بھی قاتل حسین سے واقف ہو گیا۔ اگر ذکر حسین بھی محدود ہو گیا ہوتا تو شاید دنیا قاتل حسین کو نہ پہچان پاتی، لیکن قاتل حسین کو پہچاننے کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب ہے مجلسوں کا زیادہ ہونا اور مجلسوں میں ذکر ہونا کہ کون قاتل ہے۔ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی معلوم ہے، حتیٰ جو مخالف ہیں اور جو موافق ہیں قاتل حسین کے، جو حمایت کرتے ہیں قاتل حسین یعنی یزید کی، وہ بھی اتنی ہمت نہیں رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کا نام یزید رکھیں۔ کیا سبب ہوا؟ سبب یہ ہوا کہ مجلس حسین اتنی عام ہو گئی کہ ہر گلی کوچے میں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ ایک اگر گھر ہے تو بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، 10 گھر ہیں تو بھی ذکر حسین، 100 گھر ہیں تو بھی ذکر حسین۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اور 2.25 مہینے اس میں تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد سال بھر ذکر حسین ہو رہا ہے۔ یہ ذکر حسین بار بار ہونا سبب بنا کہ دنیا پہچان گئی، ہمارا بچہ بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، سب پہچان گئے کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ بس عزیزان محترم، اسی طرح سے ضروری ہے ذکر فاطمہ زہرا اتنا عام ہو جائے، اتنا زیادہ عام ہو جائے کہ فاطمہ زہرا کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب اتر جائے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ذکر فاطمہ زہرا عام ہو جائے۔ 2 چیزیں، ایک اور ہے وہ ہے غدیر۔ غدیر سے لوگ واقف نہیں ہیں، غیر تو چھوڑیے، اپنے بہت سے بس اس حد تک واقف ہے کہ ہاں عید غدیر ہے، کچھ ہوا تھا۔ بہتوں سے پوچھیے تو شاید پوری ڈیٹیل وہ 1 منٹ بھی نہ بتا پائیں۔ سبب کیا ہوا؟ غدیر کو اتنا ہلکا کر دیا گیا کہ صاحب آج غیر کو چھوڑیے اپنوں کے ہاں اختلاف ہو گیا۔ اس کا بھی سبب یہی ہے کہ غدیر کو عام نہیں کیا گیا۔ اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، خاص کر غدیر کے موقع پہ تو کہتا ہی ہوں، لیکن اس وقت کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہیں کہ مولانا صاحب ذکر فاطمہ زہرا میں غدیر کہاں سے آ گئی؟ تو ذکر فاطمہ زہرا میں غدیر ہے۔ فاطمہ زہرا نے جو خطبہ دیا تھا، جو دربار گئی تھی، وہ صرف باغ کے لیے نہیں گئی تھی، اس میں سب سے اہم سبب علی کے حق کا دفاع کرنا تھا۔ سب سے اہم سبب علی کے حق کا دفاع کرنا تھا۔ اس دن ہوتا کیا ہے؟ عموماً شادیاں رکھی جاتی ہیں، لوگ مصروف ہیں اپنے اپنے گھروں میں، ہے نہیں شادی اور پروگرامز ہوتے ہیں۔ عید غدیر عید اکبر ہے، عید الفطر باقی ہے تو عید غدیر کی وجہ سے، عید الاضحیٰ باقی ہے تو غدیر کی وجہ سے، دین بچا ہے تو غدیر کی وجہ سے۔ امام حسین نے قربانی دی ہے تو ایک غدیر کے احیا بھی تھا اس میں، ولایت علی کا دفاع۔ تو جب کسی سے کہیے صاحب آپ شادی عید الفطر میں رکھیے، وہ نہیں رکھیں گے۔ عید قربان میں شادی رکھیے، نہیں رکھیں گے۔ 2-4 دن پہلے اور 2-4 دن بعد تک کوئی شادی نہیں رکھتا، کوئی پروگرام نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ آپ بلائیں گے تو کیوں نہیں آئے گا؟ ارے تیوہار ہے یہ، اسے چھوڑ کے بھلا کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اور آپ کسی کو پوچھیں بھی، فون کریں کہ صاحب ہم نے پروگرام رکھا ہے
اور آپ آ جائیے گا فلاں تاریخ کو عید والے دن یا عید کے ایک دن پہلے بعد، فوراً کہیں گے آپ بھی کوئی اور تاریخ نہیں ملی تھی، تیوہار کا ہی ٹائم ملا تھا۔ بھائی ہم تیوہار چھوڑ کر کے اپنے گھر باہر نہیں جائیں گے، اب تو گھر میں بچوں کے ساتھ تیوہار کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی عید الفطر اور عید قربان کے لیے اتنی اہمیت کہ ہم چھوڑ کر کے جانا پسند نہیں کرتے، پروگرام چاہے جو رکھے ہم منع کر دیتے ہیں، تو ذات پھر عید غدیر کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ عید غدیر کی اہمیت عید الفطر سے زیادہ ہونا چاہیے، عید قربان سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ عید غدیر بھی زندہ ہو سکے، احیا ہو سکے اس کا، اور عام ہو سکے عید غدیر، ہر خاص و عام کو معلوم ہو جائے کہ غدیر کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، غدیر اور شہزادی کونین کا ذکر، اس کو عام ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری بات، چونکہ آج مقدماتی گفتگو ہے، لہذا یہ چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سادات کرام کی جد ماجدہ ہے، کیا ہے؟ جد ماجدہ یعنی دادی۔ کون؟ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا۔ چاہے رضوی ہو، چاہے زیدی ہو، نقوی ہو، حسنی ہو، تقوی ہو، عابدی ہو، زیدی ہو، کوئی ہو، سب سادات کی دادی ہے فاطمہ، اور سادات کو سادات کہا ہی جاتا ہے نسل فاطمہ کی وجہ سے۔ تو کیا سادات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شہزادی کونین کا ذکر کریں اور ان کا غم منائیں، سوگ منائیں؟ بالکل منانا چاہیے۔ سادات کرام کی ذمہ داری جس طریقے سے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحوم والدین، مرحوم دادی دادا کے لیے فاتحہ اور مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، ان سب سے کہیں زیادہ اہتمام ہمیں شہزادی کونین کے لیے کرنا چاہیے۔ اور تاریخ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ بتائیے، اچھا شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، کب ہے؟ کیا کوئی بتاتا ہے کہ آپ کے اماں ابا کی فلاں تاریخ ہے، آپ کے دادی دادا کی فلاں تاریخ ہے؟ خود گھر والوں کی تو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اگر واقعی گھر والے ہیں، سادات ہیں، تو اتنا معلوم ہونا چاہیے، یہ حق ہے سب کا، ذکر کریں۔ اور ایک چیز، اور بس میں اپنے موضوع پر آ جاؤں، چونکہ میں خطبہ فاطمہ زہرا، جسے خطبہ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کروں گا، تاکہ ہم سنیں تو آخر کے شہزادی جو گئی ہے دربار میں، آپ نے کیا کہا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ مجلس میں آئے، مثلا آج آپ آئے، شہزادی کے لیے آپ کیا تحفہ لے کر کے آئے ہیں؟ آپ میں سے کوئی کچھ تحفہ لے کر کے آیا شہزادی کے لیے؟ کل سے تحفہ لے کر کے آئیے گا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ صلوات۔ ایک تسبیح، دو تسبیح، 5 تسبیح، 10 تسبیح، جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ شہزادی کے 5 دن کم از کم شہادت تک جب یہ خمسہ ہو رہا ہے، آپ تحفہ شہزادی کی خدمت میں پیش کیجئے، یہ حق ہے۔ خالی ہاتھ مت آئیے، فرشازہ پہ آئے تحفہ لے کر کے آئے، شہزادی کی خدمت میں ہدیہ کریے، کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کے سامنے خطبہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ بہت ہی اہم ہے اور بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے مدرسے کے بچوں کو خطبہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرایا ہے، ان کو دیا اور وہ یاد کر رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو آنا شروع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ شہزادی کی ولادت یعنی 20 جمادی الثانی سے پہلے پورا خطبہ بچوں کے ذریعے سے بھی مکمل کرا دیں گے۔ یہ مقصد اس لیے ہے تاکہ بچوں کے ذہن میں وہ بات محفوظ رہے ہمیشہ کے لیے،
چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف سنا ہے کہ خطبہ فدق کچھ ہے، خطبہ فدق میں ہے کیا یہ نہیں جانتے۔ کل کے آپ کسی سے ذکر کریں، کوئی بات ہو رہی ہو خطبہ فدق کے حوالے سے، اور وہ آپ سے پوچھ لے کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں 4 گھنٹے دربار میں رہی، خطبہ فدق دیا ہے، بہت مشہور و معروف خطبہ، تو ذرا کچھ اس کے بارے میں بیان کر دیجئے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ ہماری طرف متوجہ رہیے، ایک سلوات پڑھ محمد والے خطبہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، کم از کم اتنا تو معلوم ہو کہ نہ مکمل خطبہ بیان کر سکے، چونکہ طویل خطبہ ہے تو تھوڑا سا ہی کچھ بیان کر سکتے ہیں، 2-4 منٹ صحیح، لیکن ہم خطبے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے عزیزان محترم کہ شہزادی کونین نے کیا بیان کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بہت ہی اہم خطبہ ہے، مخدوم عالم حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے یہ خطبے متن و سند کے لحاظ سے اس مائع ناز علمی ذخیرے میں شمار ہوتے ہیں جو مسلمان کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے دانشوروں کے معتبر مجموعوں میں صدیوں سے موجود ہیں۔ بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے علماء نے شہزادی کے اس خطبے کو سنبھال کر رکھا ہے، بلکہ اس پر کام کیا ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کا کام کیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ علماء کرام نے، اور اس دور سے اس خطبے کو باقی رکھا ہے جب نامناسب حکومتیں تھیں، پابندیاں عائد تھیں، سختیاں تھیں، لیکن پھر بھی خطبے کے حوالے سے لوگوں نے کوششیں کی۔ عزیزان محترم، اب آج کے دور میں تو ماحول بہت اچھا ہے، حالات سازگار ہے، خطبے کو اور عام کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو پڑھیں، سنیں، دیکھیں اس میں ہے کیا چیز آخر۔ چنانچہ 3 صدی ہجری کے معروف ادیب اور مشہور مورخ ابن تیفور، بہت بڑا نام ہے یہ، لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے جناب زید شہید کا بیان ہے۔ کیا بیان ہے؟ بیان یہ کہ فرماتے ہیں کہ جدہ ماجدہ کے ارشادات، جدہ ماجدہ یعنی دادی کے ارشادات خاندان ابو طالب میں سب کو ازبر تھے، یعنی زبانی یاد تھے، اور ایسے ازبر تھے کہ جہاں سے چاہو وہاں سے پوچھ لو۔ خاندان ابو طالب، تو کیا سادات خاندان ابو طالب سے نہیں ہے؟ بالکل نہیں، نہ پورا ازبر ہو تو کم از کم کچھ تو یاد ہو خطبے کے حوالے سے۔ ہمارے بڑے اپنے بزرگوں کے حوالے سے ہمیں یہ خطبے یاد کراتے تھے، یعنی ایک بہت اہم پیغام ہے کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ اہم چیزیں یاد کرانا ہے جو ان کے بزرگوں نے ان تک چھوڑا ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو امانت ان تک ان کے بزرگوں نے دی ہے وہ امانت اب اپنے بعد والوں کو دے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم تو محتاج ہو جاتے ہیں مولانا صاحب کے، بچہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے مدرسے جاتا ہے، بس مولانا صاحب سب کچھ کر دیں۔ کچھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے، کچھ چیزیں یاد کرائیں جو بزرگوں سے ملی ہے، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خطبے یاد کرواتے تھے، بلکہ جو لوگ بھی، اب سادات کے علاوہ جو لوگ بھی دامن اہل بیت کو تھامے ہوئے تھے، وہ سب کے سب باہمی طور پر ان تعلیم سے منہمک رہتے تھے۔ یعنی ابھی تک سادات کی بات تھی،
اب نہیں، جو بھی دامن اہل بیت سے وابستہ تھا وہ ان خطبوں سے واقف تھا. اب کوئی بچا نہیں ہے. جو بھی اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا تھا، جو بھی شیعہ کہتا تھا، اسے یاد تھا، معلوم تھا. اب ہم آج کے دور میں دیکھیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سادات ہیں، تو خطبے کے حوالے سے کتنی معلومات ہے. ہماری معلومات ہونا بہت ضروری ہے. کم از کم یہ موقع ہے شہزادی کی شہادت کے دن، اسی موقع پہ ہم ان خطبوں کو غور سے سن سکتے ہیں. اور یہ جملہ بھی جناب زید کی زبانی ہی مذکور ہے کہ مجھے میرے پدر عالی قدر حضرت علی ابن الحسین نے یہ کلام حفظ کروایا تھا. یعنی چوتھے امام نے یہ خطبہ یاد کروایا تھا. ابن تیفور کا نام چونکہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم اور اہل سنت کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بلند مرتبہ ہے. ابھی ایک عالم اہل سنت جو ہمارے رابطے میں ہیں، ہمارے یہاں پروگرام میں ہم نے ان کو بلایا تھا جب جشن عید میلاد النبی کیا تھا، تو وہ رابطے میں رہتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے. تو شہزادی کے خطبے کے حوالے سے ان سے بات چیت ہوئی، بہت اچھی نالج ان کو، اور انہوں نے خطبے کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی اور کچھ ان کو شبہات تھے. تو میں نے ابن تیفور کا جب نام لیا ان کو اور میں نے کچھ حوالے بھیجے تو انہوں نے تحقیق بھی کی، پتہ کیا، پڑھا، اور انہوں نے کہا مولانا صاحب بہت اچھا نام آپ نے لیا ہے. اب ابن تیفور کے آگے پھر کسی کی نانکر چلے گی نہیں. اب ابن تیفور کی بات آ گئی ہے، لہذا وہ 100% صحیح ہے. اور ہمارے یہاں جتنے بھی فضائل ہیں زیادہ تر کتب اہل سنت سے. یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں کتب اہل سنت سے بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیا گیا ہے، ورنہ پرانی کتابوں میں ابھی بھی بہت کچھ موجود ہے. عزیزان محترم، یہ بھی بتاتے چلے کہ نامی گرامی محقق ابو الفضل احمد ابن طاہر ان کا نام تھا. ابن تیفور یہ مامون رشید کے زمانے میں تھے. کب تھے؟ مامون رشید کے زمانے میں. اور ان کے لٹریچر علماء اور کتب خانوں تک پہنچنے لگے تھے، چونکہ اس وقت حالات کچھ سازگار ہوئے تھے علم کے اعتبار سے. تو انہوں نے یہ خطبہ شہزادی کا نقل کیا اور اپنے ہاں اس کو محفوظ رکھا. یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ خطبوں کو شامل کرنے کا ان کا یہ شرف ہے. اس کے علاوہ اکثریتی طبقے کے اور قابل احترام دانشمند عالم بزرگ ابو بکر احمد بن عبد العزیز جوہری، کسی بھی اہل سنت عالم کے سامنے، علم دوست انسان کے سامنے ان ناموں کو رکھ دیں، فوراً کہے گا اگر اسے کچھ بھی کتابیں پڑھی ہیں کہ ہاں بہت بلند نام ہے. انہوں نے یہ 4 صدی میں تھے اور 4 صدی میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور بہت سارے انہوں نے کارنامے بھی انجام دیے ہیں، اور جن کی ایک تصنیف ہے کتاب السقیفہ. سقیفہ کے حوالے سے انہوں نے کتاب نقل کی اور اس کتاب السقیفہ میں سقیفہ کا جو بھی واقعہ رونما ہوا ہے سچ یہ میں کہہ رہا ہوں سچ جو بھی ہوا ہے وہ لکھا ہے. لکھنے والے تو بہت سے لکھ گئے سقیفہ کے حوالے سے، بہت سی من گھڑت باتیں کر گئے، لیکن انہوں نے جو ہوا وہی لکھا. اور بعض لوگ ان کے مخالف بھی ہوئے. آج ان کی بہت ساری کتابوں سے اس چیز کو ہٹا دیا گیا ہے کہ نہیں وہ غلطی سے چھپ گیا تھا. ان کے بارے میں عبد الحدید معتزلی، عبد الحمید ابن ابی الحدید معتزلی، یہ بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے ابو بکر جوہری کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مانے ہوئے عالم، محدث اور ادب آفرین، نہایت معتبر اور پرہیزگار بزرگ ہیں. سارے محدثین نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کے متاع فکر کی روایت کی ہے. شرح نہج البلاغہ کرنے والے ابن ابی الحدید معتزلی ہیں.
اہل سنت کے عالم ہیں، لیکن نہج البلاغہ کی شرح انہوں نے لکھی ہے، مشہور ہے۔ جب آپ شرح نہج البلاغہ کا نام لیں گے اور سرچ کریں گے تو ابن عبد الحدید معتزلی کا نام ضرور آئے گا، چونکہ انہوں نے شرح لکھی ہے اور انہوں نے اور بھی چیزیں لکھی۔ اس کے علاوہ پھر اور بھی بہت سارے یعقوبی جیسے عالم ہیں گزرے ہیں، انہوں نے بھی مروج الذہب جیسی تاریخ کے کتاب لکھنے والے علی ابن حسین مسعودی، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی اخبار الزمان، اس میں بھی خطبہ فدق کا باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء گزرے ہیں جنہوں نے ذکر کیا۔ میں ساری باتوں کو چھوڑ کر کے اور آپ کے سامنے اب ذکر کر رہا ہوں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا۔ خطبہ چونکہ بہت ہی اہم ہے، ہم 5 مجلسوں میں خطبے کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ان مقدماتی باتوں کو ہم چھوڑ کر کے اور مین چیز آپ کے سامنے جو خطبہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ صدیقہ کبریٰ کے اس تمکنت تربا اور سیاست شکن حقیقت نما اور ذہن آفرین خطبے کو اگر 7-8 حصوں میں تقسیم کیا جائے، جو مصنف یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، تو بہت بہتر ہوگا اس کو سمجھنے کے لحاظ سے، چونکہ ایک بارگی پورے خطبے کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن جب ہم اس کو کئی پارٹ میں کم از کم 7 حصوں میں ہم اس کو کریں گے تو پھر ہمیں خطبہ سمجھ میں آئے گا کہ شہزادی نے خطبے میں کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا آپ نے کی ہے، خدا کی تعریف میں آپ نے فلسفیانہ گہرائی کی، ایسی تعریف خدا کی بڑے بڑے ادیب گزر گئے نہیں کر سکے جیسی تعریف خدا کی شہزادی کونین نے کی ہے۔ یا تو علی نے تعریف خدا بندی کی ہے یا پھر فاطمہ زہرا نے۔ اگر علی کی زبانی حمد خدا پڑھنا ہے تو نہج البلاغہ کے خطبے پڑھیں، اور اگر فاطمہ کی زبانی خدا کی تعریف سننا اور دیکھنا اور پڑھنا ہے تو خطبہ فدق کو پڑھیں، معلوم ہو جائے گا کیسے خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، خدا کی تعریف میں آپ نے فلسفیانہ گہرائی اور عارفانہ گہرائی کے ساتھ جس اوج کمال سے اس کے یکتا اور بے ہمتا ہونے کی نظیر دی ہے، اس کی قدرت و حکمت، شان و شوکت، فیض عام اور لطف مدام پر گفتگو کی ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں کے ذہن بھی اس بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں، یعنی کہنا تو دور کی بات ہے ایسا خطبہ، اس خطبے کو سمجھ پانا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ شہزادی کونین کا یوں ہی نہیں کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا، یعنی علی کا فاطمہ کا ہمسر وہی ہو سکتا تھا جو باب مدینۃ العلم ہو، اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ چلیے اور باتوں کو بھی چھوڑتے ہوئے اب میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں شہزادی کونین کا۔ آپ دیکھیے کہ شہزادی نے کیا کہا اور کیسے کہا۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا بھر کی جو نعمتیں عنایت کی ہیں اس مرحمت پر اس کی حمد و ثنا، یعنی اس کے دینے پر اس کی حمد و ثنا، یعنی جتنی نعمتیں دی ہیں اس کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے فضل سے ذہن و ضمیر کو جو اچھائیاں نصیب ہوئی ہیں اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ذہن کو اچھائی بھی تو خدا دیتا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر اس خصوص میں بھی اس کی تعریف و توصیف کہ اس نے سب کو دیا اور سب کچھ دیا۔ بہت بڑا جملہ ہے، سب کو دیا سب کچھ دیا۔
اب یہ اور بات ہے کہ انسان ان چیزوں کو جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ اسے دیکھتا ہے جو دوسرے کو دیا ہے۔ اگر اپنے دیے ہوئے کو جو خدا نے اسے دیا ہے وہ اسی کو دیکھتا رہے اور شکر کرتا رہے تو نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا اور حسد سے پاک رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ تم جو ہم کو دیا ہے ہم اس کو دیکھیں، اب ایسا نہیں کہ صاحب فلاں کو دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے، ہم اپنے لیے دیکھ ہی نہیں رہے اور یہ شکوے کر رہے ہیں۔ چونکہ جب یہ جسے ذہن میں آتی ہے اور انسان سوچتا ہے دوسروں کے بارے میں تو اپنے بارے میں سوچتا ہے ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ وجود ہی خدا کا کرم ہے، احسان ہے۔ آنکھ صحیح سالم یہ خدا کا احسان ہے، ہاتھ صحیح سالم یہ خدا کا احسان ہے، جسم میں طاقت یہ خدا کا احسان ہے، دماغ یہ خدا کا احسان ہے۔ کس کس چیز کا ہم شکریہ ادا کریں گے؟ ایک سانس لینا بھی خدا کا احسان ہے، وہ جس دن چاہے بند کر دے، جس دن چاہے بند کر دے، کام ختم ہمارا، تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، صاحب آج اس نے یہ خریدا، آج انہوں نے یہ کرا ہے، آج فلاں چیز لیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمیں بھی دیتا خدا، تو دیا ہے، آپ اس کی طرف دیکھیے تو جتنا دیا اس کا تو شکر نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ پہلے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کر لیجئے، اور شکر ادا کر ابھی کمپلیٹ بھی نہیں کر پائیں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اور ویسے بھی دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو خدا بند عالم کی نعمتوں کا مکمل شکریہ ادا کر سکے، ہے کوئی طاقت؟ مولا کائنات نے نہج البلاغہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، شمار کرنے والے تھک جائیں گے لیکن نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ غور کریے ذرا کہ کیا فرماتی ہیں شہزادی، پالنے والے نے آغاز حیات ہی سے ہر ایک کو ساز و سامان زندگی عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کب سے آغاز حیات زندگی، یعنی جب انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تب سے ہی اس نے ساز و سامان زندگی عطا کی ہے۔ دیا یا نہیں دیا ہے؟ ماں کے شکم میں ہے تو کیا بھوکا رہتا ہے؟ کھانا ملتا ہے، یہ کون دیتا ہے؟ یہ خدا دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو خدا ماں کے شکم میں بھوکا نہیں رہنے دیتا وہ دنیا میں آنے کے بعد بھلا کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کوئی آج تک ایسا دیوانہ بھی ملا ہو جو یہ کہا جائے کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو؟ کوئی ایسا دیوانہ بھی نہیں ملا ہوگا۔ دیوانے کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، پاگل کا بھوک سے نہیں مرتا ہے۔ پھر ہم رزق کی طرف ایسے کیوں بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ حاصل کریں لیکن اس طرح جیسے خدا نے چاہا ہے، اس کے فیض کی وسعت اور داد و دہش کی یک رنگی اور لطیف لطف عام کا کیا کہنا، یعنی اس کی عطا اور ایک رنگی یکجہتی، اس کے دینے کا طریقہ، اس کا یہ فیض عام، یعنی جو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی ایک فرقے سے مخصوص نہیں ہے کہ صاحب مسلمان ہیں تو انہیں ملے گا، عابد ہیں تو ملے گا، متقی ہیں تو ملے گا، پرہیزگار ہیں تو ملے گا، نہیں، سب کے لیے فیض عام ہے۔ جو اسے خدا نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ وہ تو اسے بھی دیتا ہے جو یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا
سب سے بڑا پروردگار ہوں، اسے بھی دیتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ فیض عام ہے خدا کا یا نہیں؟ بالکل ہے۔ کمال توجہ، اس کی لگاتار مہربانیاں بھی لائق 100,000 ستائش ہے۔ توجہ کی بات یہ شہزادی فرما رہی ہے کہ اس کی لگاتار مہربانیاں یہ قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے، اس کی حمد و ثنا کے قابل ہے کہ لگاتار مہربانیاں۔ کوئی انسان بتا دیجئے جو یہ کہہ دے کہ اس کے ساتھ لگاتار خدا کی مہربانیاں نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے خدا کی مہربانی ہمارے اوپر سے ہٹ جائے، ہمارا کام ختم ہے۔ ہم دشمنوں کے پنجے میں ہو کر کے بھی 1400 سال سے جی رہے ہیں، یہ خدا کی مہربانیاں ہی تو ہیں۔ ان سے پوچھئے جو ہر وقت غیروں کے بیچ میں رہتے ہیں پھر بھی عزت بلند رہتی ہے، پھر بھی اپنا کام بلند ہوتا ہے۔ ہمارے صدر صاحب سے آپ پوچھئے، یا جو بھی انسان باہر غیروں کے بیچ میں جاتا ہے اس سے پوچھئے کہ کیا خدا نے لاج ہر موڑ پہ نہیں رکھی ہے؟ ہر وقت لاج رکھتا ہے خدا بند عالم۔ بس ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ واقعی اس کا شکر ہزاروں زندگیاں کم پڑ جائیں گی، خدا کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں اس کے احسانات کا نہ کسی سے حساب ممکن ہے اور نہ کوئی ان کے شمار کی سکت رکھتا ہے۔ کیا کوئی ہے ایسا جو خدا کے احسانات کو شمار کر سکے؟ کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ شہزادی فرما رہی ہے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جو اس کے احسانات کو شمار کر سکے، اور نیز دامن کرم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ پورے طور پر کوئی شکرانہ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ہے کوئی انسان جو پورے طور پر خدا کا شکرانہ ادا کر سکے؟ کوئی نہیں۔ ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس بولنے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس زبان کے ہلانے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ زبان ہلا رہے ہیں تو خدا کی مدد سے، سانس لے رہے ہیں تو خدا کی پہنچنے سے قاصر ہے۔ خیال فکر انسان کی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہماری فکر محدود ہے، لاکھ کوششیں کر لیں لیکن نہیں پہنچ سکتی۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں آپ پالنے والے نے اپنی بخشش میں مزید اضافے اور تسلسل کی خاطر سب کو احسان ماننے کی ہدایت فرمائی۔ اللہ اکبر! اللہ نے احسان ماننے کی ہدایت کیوں فرمائی؟ اس لیے تاکہ اور اضافہ کر سکے۔ یعنی شہزادی نے یہ بات واضح کر دی کہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہے جتنی خدا کی نعمتیں حاصل کر لو، ادھر ادھر بھٹکنے سے نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا خدا کا شکر ادا کرنے سے۔ تم اس کا شکرانہ ادا کرتے رہو، نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں اور تکمیل نعمت کی غرض سے آئین تشکر کو معمول بنائے رکھنے کی تاکید کی ہے۔ یعنی نعمت، تکمیل نعمت کی غرض سے، نعمت کو مکمل کرنے کی غرض سے آئین تشکر، شکریہ کے قانون کو معمول بنائے رکھنے کی تاکید کی ہے۔ تم معمول بنائے رکھو، ایسی عادت بنا کر کے رکھو، ایسی عادت رکھو کہ ہر وقت خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور اس کا فائدہ اس سے پہلے بتا دیا ہے کہ جب شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس نے ان جیسی نعمتوں کے مقرر حصول کے لیے اپنے بندوں کو سپاس گزار ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو، وہی نعمت
اور اس کی تکرار کے لیے بار بار وہ نعمت ملے، اس کے لیے کہا ہے کہ تم سپاس گزار رہو، یعنی شکر گزار رہو۔ شکر گزار ہو جاؤ گے تو نعمتوں میں تکرار ہوتا رہے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتی ہوں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اخلاص کو کلمہ شہادت کا جوہر قرار دیا ہے، یعنی اس حقیقت کا اعتراف کہ اس کی ہر خوبی عین ذات ہے۔ قادر مطلق نے توحید کے شعور کو دل کی تہوں میں اتارا اور اس کے ادراک سے ذہن و خیال کے ایوان میں چراغاں کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہماری آنکھوں میں نہ یہ تاب و تواں کہ اس کا دیدار ممکن ہو، یعنی خدا کے دیدار کے لیے ہماری آنکھوں میں وہ تاب ہے ہی نہیں جو ہم دیدار کر سکیں۔ اس کے بعد فرماتی ہے اور نہ زمانوں کو اتنا یار کہ اس کی مدح سرائی کر سکے، ہماری زمانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی مدح سرائی کا حق ادا کر سکیں، مدح سرائی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ فکر کتنی ہی بلند ہو مگر کیا مجال اس کے عرفان کی منزل تک پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکتی، چاہے جتنی بلند فکر ہو، چاہے جتنا تیز دماغ انسان ہو، چاہے جتنا تیز سوچنے والا ہو، لیکن فکر وہاں تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب اس نے ہر شے کو وجود دیا، نمود بخشا۔ کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تب اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ بغیر کسی نقشے اور نمونے کے اس نے صحن گیتی اور بام فلک کی تخلیق فرمائی۔ بہت اہم بات شہزادی فرما رہی ہیں، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نقشے کے اس نے ساری دنیا کو بنا دیا ہے۔ انسان چاہے جو کہہ دے کہ صاحب میں بناتا ہوں اور میں نے بڑی ترقی کر لی ہے، چاہے سائنسداں کچھ بھی کہہ دے، لیکن سب کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی مثال کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی مثال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ خداوند عالم نے کتنے انسانوں کو بنایا ہے لیکن سب کی صورت الگ ہے۔ بغیر نقشے کے پروردگار عالم نے بنایا ہے، کوئی چیز موجود نہیں تھی سوائے خدا کے، اور اس نے بنایا تو سب کو بے مثال بنا دیا، سب کی صورتوں کو الگ رکھا۔ انسان آج بناتا ہے، ایک سانچہ رکھا اس نے، ایک نمونہ، تو اب جو بنائے گا تو سب اسی کی طرح بناتا چلا جائے گا۔ نمونے کا محتاج ہے انسان، لیکن خدا نمونے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بس بناتا چلا جاتا ہے اور بنتا چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آپ غور کریے ذرا۔ آج میں اپنی بات یہی تمام کرتا ہوں، چونکہ مقدماتی گفتگو میں کچھ وقت ہمارا گیا، انشاءاللہ کل اسی کے آگے بغیر کسی تمہید کے خطبہ شروع کریں گے، خطبے کا ترجمہ، کہ دیکھیں شہزادی کونین نے کیا کہا ہے اور آخر ہمارے لیے کیا پیغام ہے شہزادی کے اس خطبے میں۔ آج پہلی مجلس ہے شہزادی کی شہادت کے حوالے سے، اور آپ سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھیں کیونکہ سردی کا موسم ہے، یہ بہت گزارش ہے آپ سے عزیزان محترم۔ اور اگر اتنے ہی لوگوں کو آنا ہے یا آپ لوگ اگر مشورہ کریں تو پھر تقریباً نماز کے بعد مجلس کر لیں۔ ویسے بھی مجھے مجلسیں دو پڑھنی تین ہیں، اللہ اکبر میں شہزادی کی شہادت کے حوالے سے ہی وہ 8:30 بجے مجھے ممبر ملے گا، تو دو مجلسیں، ایک تو بعد میں ہوگی، ہمارے خمسہ جب ختم ہو جائے گا تب، اور دو مجلسیں رہ جائیں گی، تو وہ مجلسیں ہم ویسے بھی جلدی کریں گے انشاءاللہ 7 بجے۔ یہ آپ سے میری گزارش ہے 10 بجے کہ وقت کا خیال رکھیں اور اپنا پروگرام سمجھ کر کے آپ وقت پر آئیے برائے کرم، تاکہ مجلس بھی ہو سکے اور ہم اپنی بات بھی آپ تک پہنچا سکیں۔ یہ نہ لگے کہ لوگ اب پہلو بدل رہے ہیں اور ان کو
دیر ہو رہی ہے زیادہ، لہٰذا بات کو ختم کر دیں. اب کہیں پہ اگر ضرورت ہے تھوڑی اور زیادہ بات کرنے کی، بہت زیادہ آج تو کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن کل سے اس چیز کا خیال رکھیں. اب سوچیے کتنی مظلومہ ہے فاطمہ، 18 سال کی عمر، ہاتھوں میں عصا کا آ جانا. آپ نے کہیں سنا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو، کسی کے باپ کا، اور بیٹی کو رونے سے روکا گیا ہو؟ سوائے فاطمہ زہرا کے اور کہیں نہیں ملے گا. فاطمہ زہرا کو رونے سے روکا گیا. بہت بڑا ظلم ہے فاطمہ کے اوپر. یہ ظلم، تکلیف کی بات تو یہی ہے کہ وہ مسلمان جو نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، شکوہ سنیے گا خطبے میں کہ کیا تھے مسلمان، اب کیا کر دیا پیغمبر نے. شکوہ کیا ہے فاطمہ نے. جو پیٹ بھر کھانا نہیں پاتے تھے، پیغمبر کی وجہ سے پیٹ بھر کھانا پانے لگ گئے تھے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے لگ رہے تھے، اور پیغمبر کے ساتھ ہونے کی بنا پر ان کے حالات اچھے ہو گئے تھے. لیکن پیغمبر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا. چند اصحاب تھے جو علی کے چاہنے والے تھے، پیغمبر کے چاہنے والے تھے، انہوں نے ہی غسل و کفن کیا. کیا یہ بات فاطمہ کی تکلیف کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس بات سے تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ کہاں میرے بابا کے ساتھ کتنے لوگ تھے، اور جیسی بابا کی آنکھ بند ہوئی لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اچھا ساتھ چھوڑا، جا کر سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ گئے، اور جنازے کا بھی احترام نہیں کیا. علی 3 دن تک انتظار کرتے رہے کہ اب مسلمان آ جائیں نماز جنازہ پڑھانے، اب مسلمان آ جائیں نماز جنازہ پڑھانے. یہی تو ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جنازے کو جلدی دفن کر دو، کیونکہ جب تک جنازہ سامنے ہوتا ہے ورثہ کو قرار نہیں آتا، بار بار آنسو آتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے آنسو سوکھ جاتے ہیں، لیکن نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، اور گریا بار بار. سوچئے 3 دن ایک بیٹی کے باپ کا جنازہ رکھا ہو، اور مسلمان غائب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسا آج کے دور میں کہ مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے، دوست دشمن بھی نہیں دیکھا جاتا، انتقال ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، یتیموں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. لیکن کوئی فاطمہ کے پاس نہیں آیا. ہاں آئے کب؟ 3 دن انتظار کے بعد علی نے دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھائی، اور پیغمبر کو جب دفن کر دیا اب سب لوگ آئے اور کہا علی انتظار نہیں کیا ہمارا انتظار تو کر لیتے. علی نے کہا ہم نے بلایا تو تھا لیکن تم لوگ آئے نہیں، کام جنازہ نکال کے دوبارہ نماز پڑھیں گے. علی فوراً قبر پیغمبر پر آئے، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر کیا، اور غیظ کے عالم میں علی کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا. پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی ان لوگوں کو کہ جب علی مٹی کے گھوڑے میں سوار ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو تو مت الجھنا ورنہ قیامت آ جائے گی. بس سب پیچھے ہٹ گئے. کیا فاطمہ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ اب یہ آئے ہیں جب میرے بابا دفن ہو گئے اور بابا کے جنازے کو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اب آ رہے ہیں علی کے پاس. علی فاطمہ سے کہہ دو دن میں روئیں یا رات میں روئیں، کیونکہ ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. اللہ اللہ کیسے مسلمان تھے جو فاطمہ کے گریہ سے پریشان تھے. فاطمہ پیغمبر کا ہی تو گریہ کر رہی تھی، اپنے بابا پہ ہی تو گریہ کر رہی تھی. بھلا زمانے میں آپ نے سنا کسی کو روکا گیا ہو گریہ کرنے سے؟ ہاں فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا. علی کے پاس آئے، یا علی فاطمہ سے کہیے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گریہ نہ کریں، رات میں کریں یا دن میں کریں. پھر آئے، یا علی
فاطمہ سے کہیے ذرا آواز ہلکی کر کے روئے. پھر اس کے بعد آئے یا علی فاطمہ کو ایک جگہ بتا دیجئے, بنا کے دے دیجئے جہاں فاطمہ اپنے بابا پہ گریہ کر لے. اللہ اللہ, علی نے بیت الحزن کا اہتمام کیا جہاں فاطمہ روز اپنے بابا پہ گریہ کرتی تھی. اے بابا, ارے مسلمانوں کو گریہ کرنے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.